اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین سیما بقیت اللہ۔ مرحوم ملکی تبریزی رحمۃ اللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہرگز لقاء اللہ سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہم وہی کچھ لیں گے جو محمد و آل محمد کے فرامین اور ان سے منقول دعاؤں میں ذکر ہوا ہے۔ کل بھی کچھ مثالیں دیں، آج وہ مناجات شعبانیہ سے کچھ جو ہے وہ جملے نقل کر رہے ہیں کہ معصوم یہ جو فرما رہے ہیں کہ وَأَلْحِقْنِی بِنُورِ عِزِّکَ الْأَبْہَجِ فَأَکُونَ لَکَ عَارِفًا، پروردگارہ مجھے اپنی عزت کے نور کہ جو محض اور محض شادمانی اور سرور ہے اس سے ملحق فرما تاکہ میں تیری معرفت پیدا کروں۔ اور ایک مقام پہ معصوم فرماتے ہیں یہی مناجات شعبانیہ میں کہ وَآنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجَبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدَنِ الْعَظْمَةِ وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِكَ۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کی آنکھ کو ایسے نور سے منور فرما کہ تیری طرف نگاہ کریں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نور کے ان حجابوں کو جو ہمارے دلوں کے ارد گرد ہیں ان کو پھاڑیں اور عظمت کی کان تک پہنچیں، اور ہماری جان ہمارا نفس ویسے ہو کہ تیری عزت مقدس سے جو ہے اس کا تعلق پیدا ہو۔ دعائے کمیل میں مولا فرماتے ہیں کہ اپنی صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراق، چلیں اگر میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں کس طرح تیری جدائی پر صبر کروں۔ اب انسان اپنے ذہن میں جو کچھ بھی سوچے، اپنے ذہن کو خالی کرے، ان ائمہ معصومین کی جو تعبیریں ہیں اور یہ جو فرامین ہیں ان سے وہ کبھی بھی یہاں لقائے پروردگار سے مراد ثواب نہیں لے رہا، جنت میں جانا نہیں لے رہا، موت نہیں لے رہا، جنت کی غذائیں کھانا اور حور العین یہ چیزیں وہ کبھی بھی نہیں لے رہا، بلکہ اگر کوئی یہ چیز مراد لیتا ہے تو وہ لقاء کا معنی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں پروردگار سے کہوں کہ الحقنی بنور عزک الابہج فاکون لک عارفا، تو یہاں آیا مراد جو ہے وہ جنت کی چیزیں ہیں، یا میں کہوں کہ میرے دل کی آنکھوں کو منور کر تاکہ میں تجھے دیکھوں، آیا اس سے مراد جنت کی چیزیں کھانا ہے؟ ہرگز یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کچھ اور چیز ہے جو مراد ہے اور ہم اس چیز کو چاہتے ہیں، اور وہی سیر و سلوک کا راستہ ہے، وہی مقام عرفان اور معرفت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے لقاء اللہ سے مراد جو ہے وہ موت یا جنت یا ثواب لینا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خود محمد و آل محمد کی لقاء ہے، چونکہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ خود وجہ اللہ ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ یہ نظام خدا ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی بڑے وزیر کے دفتر میں اپنی شکایت پہنچا دیتا ہے، وزیر کو نہیں دیکھتا لیکن اس کے دفتر میں پہنچا دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے وزیر کو شکایت لگائی۔ ان ہستیوں کی طرف رجوع ایسے ہی ہے جیسے خدا کی طرف رجوع، اور خود ہم ان ہستیوں کی جب زیارت پڑھتے ہیں، جیسے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ این وجہ اللہ الذی یتوجہ الاولیاء، یہ دعائے نطبہ کا جملہ ہے، اور خود امیر المومنین کی زیارت میں بھی لفظ وجہ اللہ آیا ہے۔ تو یہاں محمد و آل محمد ہیں لیکن وجہ اللہ سے انہیں
جو ہے وہ پکارا گیا۔ مرحوم مرزا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دعائیں ٹھیک ہیں اور یہ زیارات بھی ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب محمد و آل محمد ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو اس وقت وجہ اللہ سے مراد اپنے آپ کو لیتے ہیں؟ آخر وہ بھی یہی دعائیں پڑھتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعائیں جس کے ہم نے کچھ فکرے آپ کی خدمت میں بیان کیے، وہ وہاں کس کی معرفت مانگ رہے ہیں؟ یعنی اپنی معرفت مانگ رہے ہیں۔ اس وقت ان کا ہدف اپنا آپ ہوتا ہے یا پروردگار ہوتا ہے؟ کس کا وہ قصد کرتے ہیں، کس کی نیت کرتے ہیں؟ یا جیسے ہم ایک دعا ہے جو شب ہفتہ جو ہے مانگی جاتی ہے، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ ورزقہ نظرا الی وجہک، الی وجہک یوم تحجبہ عن المجرمین، پروردگارہ نبی کریم کو رزق دے کہ وہ تیرے وجہ کی طرف، تیرے چہرے کی طرف اپنی نظر دوڑائیں اس دن جس دن تیرا وجہ، تیرا چہرہ جو ہے وہ گناہ گاروں سے پوشیدہ ہوگا۔ یا جمعے کے دن حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو دعا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ فجعلنی کأنی اراک الی یوم القیامہ الذی فیہ القا، حضرت صدیقہ جو ہیں یہ ان کی دعا ہے، جمعہ کے دن جو ہے وہ پڑھا کرتی تھیں، فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا قرار دے کہ میں روز قیامت تک تجھے دیکھوں اور اس دن جو ہے تجھ سے ملاقات کروں۔ اب یہاں بی بی کس سے ملاقات کر رہی ہیں؟ اپنے آپ سے، اپنے آپ کو دیکھنے کی جو ہے وہ دعا مانگ رہی ہیں۔ یا معراج کے واقعے کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو خطاب کیا کہ فانظر الی عرشی، میرے عرش کی طرف نگاہ اٹھاؤ، قال صلی اللہ علیہ وآلہ فنظرت الی عظمت، اور جب میں نے عرش کی عظمت کی طرف نگاہ اٹھائی، ذہبت لہا نفسی وغشی علی، تو اس عظمت کو دیکھنے کے بعد گویا میرا جو ہے وہ نفس، میرا وجود اندر کا جو ہے وہ چلا گیا اور مجھ پر غشی جو ہے وہ طاری ہو گئی، یعنی میں ہوش و حواس سے دور ہو گیا۔ مرحوم ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم آئمہ علیہ السلام کے لیے یا انبیاء کے لیے لفظ وجہ اللہ جو اطلاق ہوا ہے، وہ ان کا وہ درجہ معرفت ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ فانی فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، اور اس حد تک اپنے آپ کو خدا کا موتی کر دیا ہے کہ ان کی صفات بھی صفات خدا ہیں، یعنی خدا کی صفات سے متصف، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق وہ حرکت نہیں کرتے، دیکھتے ہیں خدا کی منشا کے مطابق، سنتے ہیں خدا کی منشا کے مطابق، یعنی گویا خدا کا کان سن رہا ہے، خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، حالانکہ خدا کان اور آنکھ نہیں رکھتا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روایات کے اندر محمد وآل محمد نے فرمایا نحن الاسماء الحسنى، ہم اسماء حسنہ ہیں، ہم اللہ کے اسماء ہیں۔ اب یہاں اسم سے مراد وہ لفظی اسم تو نہیں ہے، بلکہ یہاں اسم سے مراد عینی ہے، یعنی مخلوقات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ سارے خدا کی اپنی مخلوق ہیں، یہ اسماء خود مخلوقات ہیں پروردگار کی، کہ جن کے ذریعے کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور اس پر تو بہت سارے جو ہیں وہ روایات ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں بے عنوان مثال، جیسے اصول کافی میں، یا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو توحید ہے اس کے اندر امام صادق علیہ السلام کی یہ جو مشہور روایت ہے کہ ان اللہ خلق اسما بالحروف غیر صوت و باللفظ غیر منطق و بالشخص غیر جسد، روایت کافی طولانی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک اسم کو خلق کیا کہ جس میں حرف جیسی آواز نہیں ہے اور لفظ کی طرح بولا نہیں جاتا، اور اس کا جو ہے وہ قالب جو ہے وہ کوئی جسمی قالب نہیں ہے اور تشبیہ میں قابل توصیف نہیں ہے، رنگ میں اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس میں لامحدود ہے،
کہ ہمارا وہم و خیال اس کی حدوں کو نہیں پا سکتا، اور اس کو بغیر نقاب کے اللہ نے پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ پھر آگے اس اسم کے 4 جز ہیں، پھر مزید اس میں مولا جو ہے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جز جو ہے وہ مکنون اور مخزون چھپا ہوا ہے، 3 ظاہر ہیں، پھر ان کے لیے ہر ایک کے لیے 4 رکن ہیں، اور آخر میں امام جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ الرحمن، یعنی یہ کل جتنے بھی بنے یہ تمام اسما اپنے ارکان کے ساتھ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الخالق، الباری، المصور، الحی، القیوم، اب یہ سارے جو ہیں یہ وہ اسما ہے کہ جسے ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں، اور یہ کل اگر باقی سارے ملائے جائیں جو کچھ قرآن اور احادیث میں ذکر ہوئے ہیں تو یہ 360 ہیں۔ اب یہ 360 جو اسما ہیں یہ کیا ہے؟ خود دیکھیں قرآن مجید کے اندر پروردگار جو ہے وہ سورہ اسراء میں 110 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے کہ کل ادعوا اللہ ابدعوا الرحمن ایام تدعو فلہ الاسماء الحسنى، ان کو کہو اللہ کے نام سے پکارو، رحمان کے نام سے پکارو، جس طرح بھی پکارو، سب اسماء حسنہ ہے اور سب اس کے ہیں۔ اب یہ اسماء کیا چیز ہے؟ یہ مخلوق ہے، یہ خود یعنی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ عینیت یعنی وجود رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم اسماء ہیں یا امام جو ہے وہ اسم اعظم ہے، یعنی یہ خود بذات خود مخلوق الہی ہیں۔ کبھی اپنے لیے یہ بھی تعبیر ہوتی ہے جیسے دعا میں ہے کہ یہ خود حجاب اقرب ہے، یعنی ایک طرف سے یہ حجاب بھی ہے اور ایک طرف سے جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں جو ہے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ خدا کے اسماء حسنہ یا بلکہ اسم اعظم کا اطلاق ہوتا ہے۔ حجاب اپنے اس وجود کے اعتبار سے ہیں چونکہ وجود ان کا ممکن ہے، لیکن اپنی معرفت اور روحانیت میں اس مقام پر ہے کہ ان کو اسماء خدا کا جو ہے وہ عنوان ملا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے پیغمبر اسلام کی جو شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مقام جو ہے اس تمام اوصاف کے اندر وہ نبی کریم کا ہے، سب سے بڑا اسم اعظم وہ خود ہے۔ ان اسماء حسنہ کی سب سے بڑی جو تعبیر ہے یا جو شکل ہے وہ خود ہمارے نبی ہیں، لیکن یہ اسماء سارے کے سارے مخلوق ہیں، چاہے ہمارے ائمہ یا نبی کی شکل میں بھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دعائے کمیل میں ہے وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي ملأت ارکان کل شيء بِأَسْمَائِكَ الَّتِي ملأت ارکان کل شيء، کہ تیرے ان ناموں کے ساتھ پکارتا ہوں جس نے تمام چیزوں کے ارکان کو، پوری مخلوقات کو، پورے جہان کو بھرا ہوا ہے۔ کائنات ساری جو ہے وہ اللہ کے اسماء کی تجلی ہے۔ دعائے سماعت میں ہے وَبِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میں اس نام سے پکارتا ہوں کہ جس کے ذریعے تو نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ یہاں بھی اسم جو ہے وہ ایک واسطہ ہے، ایک مخلوق ہے کہ جس کے ذریعے خدا خلق کر رہا ہے۔ اب یہ ساری مخلوقات ہیں، چاہے ان کی تطبیق ہم اپنے نبی اور اپنے ائمہ پر کریں، لیکن ایک چیز کی طرف آقا فرماتے ہیں توجہ رکھیں، وہ یہ ہے کہ خود یہ جو ہستیاں ہیں، خود ہمارے پیغمبر اور ائمہ، یہ بھی اللہ کی مکمل معرفت رکھنے سے عاجز ہیں، اور یہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مقدس سے اس کا اعتراف بھی کیا کہ میں عاجز ہوں تیری کنہ معرفت، حقیقت معرفت۔ یا ہمارے باقی ائمہ کا بھی اس حوالے سے اعتراف ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت اور چیز ہے، اور معرفت حاصل ہونے والی چیز ہے۔ درست مکمل معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی یا ملاقات سے مراد جو ہے وہ موت ہے، یا مثلا یہ چیزیں ہیں ثواب و عقاب ہے، یا خود ائمہ یا محمد وال محمد سے ملاقات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ معرفت حاصل ہونے والی ہے، اس لیے ہمارے انبیاء، ائمہ، بزرگان دین انہوں نے اپنا ہدف قرار دیا تھا، اپنا مقصد قرار دیا تھا۔ ٹھیک ہے
مکمل نہیں پہنچ سکے، لیکن اپنے مقام کے ساتھ جتنی بھی حاصل کی انہوں نے کی ہے، اور باقیوں کے لیے بھی یہ راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہر ممکن وجود کے لیے یہ امکان ہے کہ وہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرے۔ اس لیے تو تشویق دلائی گئی ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ خدا کی معرفت پیدا کرو۔ یہ ہمارے باقی تمام جو نیک اعمال ہیں جیسے عبادت، اس کا بھی ہدف یہی ہے، بلکہ کائنات کا اصل ہدف بنانے کا یہی ہے کہ ہم خدا کی معرفت پیدا کریں۔ اور یہ جو کہنا ہے کہ نہیں مقام تنزیہ ہے، بس اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اگر ان چیزوں کو مانے تو اس کا مطلب ہے پھر خدا کا وجود نعوذ باللہ گویا نہیں ہے، بس پھر توحید ہی نہیں رہے گی۔ پھر کیسے لوگ خدا تک پہنچیں گے، اس پر یقین پیدا کریں گے؟ پھر کیسے اسے واحد مانیں گے جب اس کو وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے؟ اور خود ہمارے ائمہ نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ تنزیہ خالص جو ہے اس کو، اس پر یقین پیدا نہ کرو اور نہ اسے بیان کرو، چونکہ اس سے جو ہے وہ معرفت پروردگار کا راستہ جو ہے وہ رکتا ہے، اور اس سے لوگ دور ہو جائیں گے، پھر خدا سے دور ہو جائیں گے، پھر گویا خدا ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید کچھ روایات بھی ہیں جو انشاءاللہ بعد والے درس میں آپ کے لیے بیان کروں گا۔ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار توفیق دے کہ ہم اس موضوع و سیر و سلوک کو پہلے علمی انداز سے کچھ حاصل کریں، پھر عملی اعتبار سے انشاءاللہ اس میں آگے آگے قدم بڑھائیں گے۔ مرحوم مرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ نے بہت اچھے انداز سے بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں، پہلے ہمارے علمی اور فکری جو ہے اس حوالے سے ہمارے لیے معرفت کی راہیں کھول رہے ہیں۔ انسان جب تک کسی چیز پر فکری اور عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ اس پہ قانع نہیں ہوتا، اس وقت تک اپنے عمل میں بھی اس پر اطمینان پیدا نہیں کرتا۔ تو بہت اچھے انداز سے اس موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس میں جو مختلف اعتراضات ہیں اس کے بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ عملی ابحاث اور سیر و سلوک کی جو عملی کیفیت ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آئیں گے۔ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس معرفت کی راہ میں کامیاب قرار دے اور بہترین سالک قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔